السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأنی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک کی آیات ہے۔ چلیے اس پر 7 آیت نمبر سے لے کر 50 پر 9 آیت نمبر تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں رب العالمین جو ہمارے سے پہلے جس کو کتاب اور نبوت کا حامل وہ امت مسلمہ ہی کہہ لیجئے، وہ قوم جس کو بنی اسرائیل کا خطاب ملا، اس میں ڈائریکٹ انہی سے خطاب کر کے یہ تمام باتیں کی گئی ہیں، جس کا مضمون گزشتہ کا جو آخری درس تھا میرا، اس میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اب یہ دوسرا چیپٹر ہے گویا کہ جس میں رب العالمین پھر انہی کو خطاب کر کے اسی صیغے کے ساتھ کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ موقع، یہ یاد کرو اس فضیلت کو، یاد کرو وہ مقام و مرتبے کو جو ہم نے تم پر عطا کیا تھا اور اپنی نعمت کو ہم نے تم پر پورا کیا تھا۔ نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام جہانوں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے سب سے بہترین تم ہی تھے، تمہیں کو ہم نے وہ مقام دیا جو آج امت مسلمہ کا ہے۔ کنتم خیر امہ، جیسا کہ ہمیں فرمایا گیا کہ یہ خیر امت ہیں تم، اس واسطے خیر امت ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ منصب تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اگر کوئی نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتا ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ منصب پر فائز نہیں ہے، تو یاد رکھو پھر تو اس کی کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہے، وہ خیر امت بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمیں خطاب کر کے خیر امت اور امت وسط کا لفظ استعمال کیا رب العالمین نے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اس واسطے کہ تم گواہ ہو، لتکونوا شہداء علی الناس، اسلام کے گواہ تم ہی ہو۔ تمہارا پریکٹیکل نمونہ ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھا تو گویا کہ اسلام کو دیکھا۔ اگر تم ایسے نہیں ہو تو پھر تو امت وسط بھی تم نہیں ہو، تمہاری خوبی بھی پھر کچھ نہیں رہی۔ بعینہ ہی اسی طرح ہمارے سے پہلے ایکس امت مسلمہ کہہ لیجئے، جن کو اتار دیا گیا، معزول کر دیا گیا اس پوزیشن سے، لیکن جب تھے اس وقت ان کے کرتوت کیا رہے، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا، اور کیوں امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری کو تبدیل کیا اور ہمیں کیوں عطا کیا، اور اس کی تفصیل اتنی زیادہ قرآن میں کیوں رکھی، تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہم وہ کام نہ کریں۔ تو یہ تفصیل دراصل بقرہ کے 40 نمبر وہاں سے شروع ہوئی تھی، جس میں 6 آیات میں گزشتہ کے درس سے تفسیر کے اندر پیش کر دیا ہوں۔ اب میں نے جو تلاوت کیا وہ 47 سے لے کر 59 تک، اس کا ترجمہ اور مختصر ترین تشریح پہلے اس درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے تفصیلات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ ترتیب سننے میں ہمیں آسانی لگے، اور ہمارے درس کے ٹائمنگ کے اندر جتنی آیات آپ نے سنا ہے ان آیتوں کو ترجمے کے ساتھ سننے کا بھی موقع مل جائے۔ اس واسطے میں نے تھوڑا سا اپنا انداز تبدیل کیا ہے، اور جو پورے مختص آیات تھے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، وہ تھوڑا بڑے ہونے کے باوجود بھی قرات لمبی ہو گئی، پھر بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دیا، تاکہ ترجمے کے ساتھ اس کو سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریحات پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا اگلے ہمارے دروس میں انشاءاللہ العظیم۔ کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا جو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر عطا کی تھی، تمہیں بخشی تھی، اور وانی فضلتکم، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھو جو میں نے تم پر فضیلت دی تھی، کن پر؟ علی العالمین، جہانوں پر، تمام جہاں والوں پر تمہیں ہم نے فضیلت عطا کی تھی۔ اب یہاں پر دوبارہ اسرائیل اور بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن کوئی ان کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا پا سکے گا۔ خاص یہ 3 چیزیں رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا ہے، جو 48 ہے، جو بہت اہم ہے ہمارے سلسلے میں بھی۔ فرمایا کہ واتقوا، لوگوں ڈرو، یوما لا تجزی نفس شیئا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے لیے نفع بخش نہ رہے گا، نہ کوئی نفس کسی نفس کو کوئی نفع بخش سکے گا، کوئی جان کسی جان کو کوئی نفع بخش سکے گی۔ ہاں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، نہ اس سے کوئی سفارش ہی قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ اس سے کوئی بدلہ ہی عوض میں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ مدد کیے جاؤ گے کہیں سے۔ یا رب، یہی 3 مغالطے ہماری امت میں بھی کیا ہے، گناہوں کا سبب بنے۔ ہمیں کیا ہے جی، ہم تو امت محمدیہ کے اولاد ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا کے لے جائیں گے،
یہی وہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم پر تو تورات اتری، موسیٰ ہمیں کیا ہے بخشوا کے لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا لا يقبل منہا شفاعہ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اس دن، اور کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور تم کو کیا ہے کوئی فدیہ دے کر، پیسہ دے کر، کچھ بھی بدلہ دے کر چھٹکارا نہیں پاؤ گے، نہیں کہیں سے مدد ہوگی، یہ سب تمہاری خام خیالی ہے۔ وہاں چلے گا تو عمل چلے گا، وہاں چلے گا تو توحید چلے گی۔ یہی مغالطے تھے ان کے بھی بگڑنے کے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی معزول کرنے کے، انہیں دھتکارنے کے، ان پر اپنی ذلت نازل کرنے کے، ان پر اپنی لعنت نازل کرنے کا سبب کیا تھا؟ ان کا عقیدے کا بگاڑ تھا۔ کیا تھا؟ یہ بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، ہم نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، موسیٰ کی امت ہیں، فلاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہی عقیدہ تمہیں بگاڑا، تو یاد رکھو یہ عقیدہ تمہارا غلط۔ ڈرو اس دن سے جہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، تمہارا عمل ہوگا۔ اسی واسطے وہ حدیث اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو خاص نام لے لے کر کہا کہ دنیا کے اندر کچھ میں تمہارے سے احسان کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے نہیں بچا سکوں گا، جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں کل اللہ کے سامنے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل قیامت کے دن میں نہیں کر سکتا۔ صاف احادیث میں الفاظ ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ رب العالمین کیوں شروعات ہی میں سب سے پہلے یہ آیت رکھا؟ گویا کہ یہی چیز تھی مغالطے کی، یہی چیز تھی بدعقیدگی کی، جس کے واسطے رب العالمین کہتا ہے کہ وہ امت تورات اور موسیٰ کی امت ہونے کے باوجود پامال ہوئی اور اللہ کے غضب میں ٹھہری۔ یہ عقیدہ تھا جو بگڑا تھا، یہی عقیدہ تم بھی لے جاؤ گے تو یاد رکھو پھر تمہارا بھی بگاڑ ضروری ہونا ہے۔ وہی ہو کر رہا۔ بدبخت لوگوں کو اور اکساتے رہے کہ فلاں ولی بچائیں گے، غوث اعظم بچا لیں گے، ان کی پیری کیا ہے، ان کی مریدی کا کیا ہے، دامن پکڑ لو، ان کا مرید کبھی کیا نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، کوئی ملک الموت انہیں کوئی ذکر نہیں پہنچائے گا، نزا کی کیفیت میں وہ آ جائیں گے، خبر میں آ جائیں گے، منکر نکیر کو بھیج دیں گے۔ ایسے مزاحیہ واقعات لکھ دیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے قہاری و جباریت پر داغ ہیں۔ بدبختوں نے اتنا توحید میں خلل ڈالا ہے، تو یاد رکھو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دیکھو یاد کرو وہ موقع بھی جب آل فرعون سے تمہیں نجات دی۔ نجیناکم، کیسے پسے ہوئے تھے تم، غلام بنائے ہوئے تھے، اور حال تمہارا یہ تھا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، بڑا ہی برا دکھ، بڑا ہی برا عذاب، حتیٰ کہ عذاب کی انتہائی شکل بیان ہو رہی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہو رہی تھی تمہیں، کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کا فرعون کے سپاہیوں کو معلوم ہوتا تو آ کے پکڑ لیتے اور اسے ذبح کر ڈالتے، تاکہ کوئی بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے باعث ندامت نہ بنے یا ان کی شہنشاہیت نہ چلے جائے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، کب ہو رہا تھا، کیسے ہوا، کیا موقع تھا، لیکن مجھے اب آپ کو ترجمانی کی حیثیت سے چند باتیں رکھنا ہے بس۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ،
اور یاد کرو وہ موقع بھی جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، فانجیناکم، اور تمہیں وہاں سے نجات دی، تمہیں بچا لیا، واغرقنا آل فرعون، اور اسی وقت اسی دریا میں تمہارے آنکھوں کے سامنے، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے آل فرعون، اس کی سپاہی، اس کے لشکر، اس کے ماننے والے، ان سب کو ڈبو کر تمہارے ہی سامنے چھوڑا، اتنی بڑی نشانی تم دیکھ آئے ہو۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، لوگوں وہ موقع بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کے لیے، 40 رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ وہاں تورات دی جائے، لیکن ان بدبختوں نے اس موقع پر کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ غائب تھے، حضرت موسیٰ وہاں نہیں تھے، تو ثم اتخذتم العجل، تم نے ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنا لیا۔ بدبخت، اتنے بڑے نشانیاں دیکھنے کے باوجود، فرعون کو اپنے آنکھوں سے ڈوبتا دیکھنے کے باوجود، ان کے سرشت میں ایسی گندگی تھی کہ کچھ دن کے لیے حضرت موسیٰ جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو ان بدبختوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اسی لیے اللہ کہتا ہے تم تھے ہی ظالم۔ ہمارے اس کے اندر امت محمدیہ میں بھی ایسے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جو باوجود اللہ کی نشانیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود شرک سے تائب نہیں ہوتے، باز نہیں آتے، کعبۃ اللہ پہنچنے کے باوجود، عمرہ ادا کرنے کے باوجود وہاں آ کے بھی کسی غیر کو پکارتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، حج کو جا کے آنے کے باوجود بھی شرک سے تائب نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے کیا کیا؟ معاف کیا، تمہیں درگزر کیا تم سے اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود، لعلکم تشکرون، اس واسطے کہ تم شکر گزار بنو، تم احسان مانو۔ پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کیا حضرت موسیٰ کو کتاب، یعنی وہ جو 40 دن کے لیے بلایا تھا وہاں جو عطا کیا وہ یہی کتاب تورات تھی، والفرقان، وہ تورات کیسی تھی؟ حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی، وہی فرقان ہم پر بھی نازل کیا، تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کا نام بھی فرقان ہے، تورات کا نام بھی فرقان ہے، کیونکہ آنے کا جو ذریعہ تھا وہ ایک ہی چشمہ تھا، ایک ہی جگہ، ایک ہی منبع تھا، اس وقت کے لحاظ سے وہ فرقان، قیامت تک کے لیے قرآن فرقان، لیکن کن کے لیے؟ جو پڑھتے ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے نا جی، جو کھولتے ہی نہیں ہے، جو تابدانوں میں کیا ہے چاند تاروں کے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیے ہیں، ان کے لیے کون سا فرقان ہے؟ پھر لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ وقت بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے زبردست ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، کیا کر کے؟ باتخاذکم العجل، میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا کر تم نے سخت غلطی کی، سخت شرک کیا، سخت ظلم کیا۔ اب اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم، اب توبہ کیسے کرنا ہے اپنے رب کے پاس؟ کیسے کرنا ہے توبہ؟ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو باری ہے، جو رب ہے تمہارا، اس کے پاس توبہ کیسے ہوگی؟ اب فرمایا کہ فاقتلوا انفسکم، اب تم کو ہلاک کرنا ہے ایک دوسرے کو، تب یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تم نے شرک کیا نبی کی موجودگی میں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں کیا ہے، اب قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے والے ایک دوسرے کے ہوں گے، یعنی جو توحید، جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کے مقابلے میں ان کے جو رشتہ دار شرک کیے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور تلوار ان کے ہاتھ میں دی جائے گی، ان بدبختوں کی گردنوں کو اڑاؤ، یہ نبی کے ہوتے ہوئے شرک کیا۔ یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، یہ ایسی توبہ ہوئی کائنات میں اس سے بڑی توبہ نہیں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگوں کے قریب قتل کیا گیا۔ فاقتلوا انفسکم،
اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، کہ فرمایا کہ یہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی سے تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، تمہارا پیدا کرنے والا قبول کرے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، تمہیں درگزر کرے گا. انہ هو التواب الرحیم، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر یہ توبہ ہو گئی، پھر ان لوگوں نے پھر ایک ضد کی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ. یاد کرو وہ موقع بھی جب انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز بھی ہم نے یہ مانیں گے نہیں، یعنی یہ تورات اللہ نے دی ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم حتیٰ نر اللہ جہرا، سیدھے سیدھے ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، کھلم کھلا ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ تمہیں کتاب دے، تبھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے. یہ بھی ان لوگوں کی نافرمانی تھی، ہٹ درمی تھی، ضد تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں ایک ایسا صاعقہ، ایسی کڑک اور بجلی نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے، یعنی سامنے والا گر رہا تھا، پیچھے والا دیکھ رہا تھا، پیچھے والا گر رہا تھا، اس کے پیچھے والا دکھ رہا تھا، گر رہا تھا. اس طرح کیا ہے ایک کے بعد دیگرے گرتے جا رہے تھے اور گویا کہ وہ سب کے سب مر گئے دھاچک میں، گویا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، گویا کہ دل کا دورہ پڑ گیا صاعقہ سے، وہ کڑک دار آواز سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے ان کو اٹھا دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا بعد اس کے کہ تمہیں مار چکا تھا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شاکر بنو، شرک کو چھوڑو، برائی کے اجتناب کرو. پھر اس کے بعد وہ ایک ایسے میدان میں گئے دریا پار کرنے کے بعد جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، جہاں پر کوئی چھاؤں یا کوئی کیا نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی. تو اس وقت انہوں نے پھر پکارا ہمارے لیے کیا ہے، دھوپ میں ہم کیا ہیں، سخت دھوپ کے عالم میں پریشان ہو رہے ہیں، گرمی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کا بھی انتظام کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر ہم نے ابر کو سایہ بنا دیا، اور کھانے کی شکایت کی، پیاس کی شکایت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہیں کیا ہے من و سلوہ اتارا. سلوہ چھوٹی چھوٹی بٹیر جو ہے نا، چڑیاں، اس جیسی چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو آ کے خود گر جاتے تھے، اور من میٹھے میٹھے انار جیسے دانے تھے جس میں پانی بھی تھا اور ساتھ ساتھ کیا ہے غذا بھی تھی. من والسلوى. پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ بدبخت یہ سب کچھ نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی ظالم تھے، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. پھر اس کے بعد جب یہ اللہ نے اتار دیا من و سلوہ، پھر بھی شکایت کرنے لگے ہمیں تو کیا چاہیے، کچھ اور چیزیں چاہیے، من و سلوہ کھا کھا کے اگتا گئے ہیں، ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، اعلیٰ ترین جنت کا کھانا چھوڑ کر زمین کا کھانا مانگنے لگے. اللہ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ یہ جو سامنے والا ایک قریہ ہے، ایک بستی ہے، یہاں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، کھیتی باڑی کرو. حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو جو چاہو فراغت سے کھاؤ. لیکن جب اس میں داخل ہونا، ادخلوا الباب سجداً، سجدریز ہوتے ہوئے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ، وقولوا، اور یہ کہتے ہوئے حطۃ، اے اللہ مجھے بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، اے اللہ ہمارے خطایا، ہمارے گناہ جو ہیں ان کو تو بخش دے، ہمیں معاف کر دے. وسنزید المحسنین، اللہ کہتا ہے کہ ایسے کرنے والے محسنین کو ہم زیادہ اور اجر دیا کرتے ہیں، اور بڑھ کے ہم کیا ہیں ان پر اپنا احسان کرتے ہیں. لیکن یہ بدبخت اتنے شریر تھے کہ چھوٹا ایک لفظ بتایا گیا کہ حطہ کہو تو انہوں نے بدلا کہ کچھ اور کر دیا، حنطہ. بعض روایتوں میں حنطہ کہنے لگے. حنطہ کا مطلب ہے
گیہوں کا دانہ. کہا کہ حطہ کا مطلب ہے ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. انہوں نے مذاق بنا لیا اللہ کی آیتوں کو، تو وہ بدل دیے وہ لفظ کو جو اللہ نے سکھایا تھا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فبدل الذین ظلموا، ان بدبخت ظالموں نے بدل دیا اس قول کو، قولا غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا تھا جو قول، اس قول کو انہوں نے کسی اور قول سے بدل دیا. تو فانزلنا علی الذین ظلموا، ہم نے ان کے اوپر کیا کیا؟ ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے اللہ کے آیات کو مذاق بنا لیا، رجزا من السماء، آسمان سے سخت ترین عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حدود شرع سے نکل جایا کرتے تھے، فاسق بن جایا کرتے تھے، اللہ کے حدود سے آگے نکل جاتے تھے، برملا حدود کو توڑنے والے بن جاتے تھے. یہ ہیں وہ آیات اور اس کے ترجمہ، اس کا ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی 47 to 59. اب اس کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وقت ہوا چاہتا ہے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.